انفو ایٹ معراج کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں انہی اقوام نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور انہیں دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کیا۔ اس وقت ترقی یافتہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کو مثبت انداز میں دیکھا اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ امریکہ کا شمار اس وقت دنیا کی مہذب ترین قوموں میں کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے بھی اپنی جن غلطیوں سے سیکھا، ان میں 18 مئی 1954 کو پیش آنے والا واقعہ بھی شامل ہے جس نے امریکی صدر کی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ 18 مئی کو کولمبین 2 جہاز امریکی ریاست شمالی کیرولینا کی جانب گامزن تھا۔ اس جہاز میں اس وقت کے امریکی صدر ڈوائٹ آئزن ہاور سوار تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کے پاس اس جہاز کا کوڈ ایئر فورس 8610 تھا۔ جس وقت امریکی صدر کا جہاز لینڈنگ کے قریب تھا، اسی وقت ریڈار میں ایک اور جہاز داخل ہو گیا اور اتفاقاً اس جہاز کا کوڈ بھی 8610 ہی تھا۔ اس صورتحال نے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور میں موجود اہلکاروں کو کنفیوز کر دیا، کیونکہ ان کے سامنے ایک ہی ایئر اسپیس میں دو مختلف جہاز ایک ہی کوڈ کے ساتھ موجود تھے۔ خوش قسمتی سے امریکی صدر کے جہاز کو محفوظ طریقے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا، لیکن اس واقعے نے امریکی فضائیہ کو اس پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ مستقبل میں کوئی اس طرح سے تخریب کاری بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر امریکی فضائیہ نے صدر کے جہاز کے لیے ایک کوڈ ایئر فورس 1 مخصوص کر دیا۔ اب امریکی صدر کسی بھی جہاز میں سفر کر رہے ہو، اس جہاز کا کوڈ یہی ہوتا ہے۔ امریکی صدر کے لیے طیارہ بوئنگ 747 استعمال کیا جاتا ہے، جسے خصوصی طور پر امریکی صدر کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دیکھنے میں یہ جہاز کسی بھی عام جہاز کی طرح نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دنیا کا سب سے جدید اور محفوظ ترین ہوائی جہاز ہے۔ اس جہاز کو نیوکلیئر دھماکے سے محفوظ بنانے کے لیے اس میں مخصوص آلات کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایئر فورس 1 کو 1 گھنٹہ استعمال کرنے پر $2,20,000 خرچ آتا ہے۔ ایئر فورس 1 جہاز کو ہوا میں اڑنے والا وائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں امریکی صدر اور ان کی ٹیم کے لیے وہ تمام سہولیات موجود ہوتی ہے جو انہیں وائٹ ہاؤس میں فراہم کی جاتی ہے۔ جہاز میں صدر کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے اینٹی ہیکنگ، اینٹی میزائل اور اینٹی نیوکلیئر سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ جہاز کی تمام کھڑکیاں ایک مخصوص شیشے سے تیار کی گئی ہے، ان پر کسی بھی بندوق سے نکلنے والی گولی اثر نہیں کرتی۔ ایئر فورس 1 کو ایک بنکر کی طرح تیار کیا گیا ہے جس میں کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں امریکی صدر محفوظ رہ سکے۔ ایئر فورس 1 کسی بھی ملک میں بآسانی داخل ہو سکتا ہے، چاہے وہ دوست ملک ہو یا دشمن، کیونکہ اس میں طاقتور جیمر نصب کیے گئے ہیں جو ہزاروں فٹ دور سے بھی ریڈار کو ناکارہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عمومی طور پر ایئرپورٹ پر جہاز کی دیکھ بھال کے لیے مختلف کمپنیوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہے۔ ایئر فورس 1 کی سروس کے لیے کسی بھی کمپنی یا اس کے نمائندگان کو جہاز کے قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا۔ اس کی دیکھ بھال امریکی فضائیہ کی اپنی ٹیم کرتی ہے۔ ایئر فورس 1 کو مزید محفوظ بنانے کے لیے لفٹر سیڑھی کا استعمال بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ جہاز سے اترنے کے لیے جہاز کے اندر سیڑھی نصب کی گئی ہے۔ جہاز سے سامان اتارنے اور لوڈ کرنے کے لیے بھی ایک خودکار بیلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سامان رکھنے اور اتارنے کے لیے کسی غیر متعلقہ شخص کی خدمات نہ لینی پڑے۔ جب جہاز استعمال نہ ہو رہا ہو تو دیگر عام جہازوں کی طرح ایئر فورس 1 کو بھی ہینگر میں پارک کیا جاتا ہے، لیکن اسے کسی ایئرپورٹ پہ نہیں بلکہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب امریکی فضائیہ کے بیس پر پارک کیا جاتا ہے۔ جہاز میں ایسا کمپارٹمنٹ بھی بنایا گیا ہے جس میں دنیا کے جدید ترین ہسپتال کی سہولیات موجود ہیں۔ فارمیسی میں دنیا بھر کی ادویات موجود ہے۔ ایئر فورس 1 میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بھی امریکی صدر کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ کوئی بھی کمرشل جہاز مسلسل 16 گھنٹے پرواز کر سکتی ہے، اس کے بعد اسے ایندھن بھروانے کے لیے کسی نہ کسی ایئرپورٹ پر اترنا پڑتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ایئر فورس 1 کے ساتھ پیش آئے تو اسے کسی ایئرپورٹ پر اترنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس میں مڈ ایئر فیول ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی مدد سے دوران پرواز فیول جیٹ کی مدد سے ایئر فورس 1 میں ایندھن بھرا جا سکتا ہے۔ ایئر فورس 1 کو وائٹ ہاؤس کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ امریکی صدر پرواز کے دوران بھی امور مملکت بآسانی سے سر انجام دے سکے۔
اسی لیے جہاز میں ایک موبائل کمانڈ سینٹر بھی موجود ہے جس میں تقریباً 85 ٹیلی فون لائنز موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاز میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور مانیٹرنگ روم بھی موجود ہے۔ ایئر فورس ون میں امریکی صدر کی سہولت کے لیے 2 بہترین کچن بھی بنائے گئے ہیں جن میں 100 افراد کا کھانا بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام سہولیات کا مقصد امریکی صدر کے لیے ایک ایسا محفوظ ماحول بنانا ہے کہ اگر کسی بھی ہنگامی یا جنگی صورتحال میں صدر کو جہاز میں قیام کرنا پڑے تو وہ اس میں مہینوں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔